السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک اہم عنوان پر لمبی گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ اہم عنوان اور ٹاپک یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ایک ورک شاپ ہے، مسلمانوں کے لیے تربیت اور گرومنگ کا مہینہ ہے۔ وہ مسلمانوں کو کئی میسیجز اور پیغامات دیتا ہے۔ 3 میسیجز اور پیغامات ہم سماعت کر چکے ہیں، آج چوتھا میسیج اور چوتھا پیغام سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی خدمت عالی میں بہت عظمت اور محبت کے ساتھ پیش ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک چوتھی اہم چیز جس کی طرف رمضان المبارک ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ مواسات، غمخواری اور نادار اور ضرورت مندوں کی مالی امداد ہے۔ رمضان المبارک کے کئی ناموں میں سے اسے ایک نام شہر المواسات دیا گیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان کے مہینے کا تذکرہ فرمایا، وہاں یہ کہا کہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ مواسات کا ترجمہ عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند کی مالی مدد کرنا، اور جب آپ ضرورت مند کی مالی مدد کریں گے تو آپ اس کا غم ہلکا کریں گے، اس کو خوشی دیں گے، اسی کو غمخواری کہا جاتا ہے۔ دوسرے کے غم کو ہلکا کرنا اور اس کی خوشی میں اضافہ کرنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مواسات کا، غمخواری کا اور مالی امداد کرنے کا سبق دیتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک مالدار آدمی بھی جس کے پاس کھانا ہے، پانی ہے، وہ جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں، اور میرا وہ مسلمان بھائی جو غریب ہے، جس کے گھر میں شام ہوئی اور کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پکانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، وہ صرف پانی پر گزر بسر کرتا ہے، اور وہ بھوک کی تکلیف سے، بھوک کے احساس سے دوچار ہے، تو وہ احساس کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا احساس کرایا جاتا ہے کہ اس تکلیف کا احساس کرو، اور اس تکلیف میں اپنے ان نادار ضرورت مند بھائیوں کو یاد کرو جو ان نعمتوں سے محروم ہیں جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نواز رکھا ہے، لہذا ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو۔ چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو، رمضان جب ختم ہوتا ہے اور عید الفطر کی آمد ہوتی ہے، تب صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا ایک طبقے پر مسلمانوں کے۔ پھر نفلی صدقات کرنے کا بھاؤ بڑھا دیا اور ترغیب دی مسلمان کو کہ نفلی صدقات بھی اس مہینے میں خوب کیا کرے، اپنے مال میں سے خرچ کرے، اور اپنے غریب اور نادار ضرورت مند بھائیوں کی مالی امداد کرے۔ یہ ترغیب دی ہے رمضان المبارک کے پاکیزہ مہینے نے ہم تمام مسلمانوں کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت پیارا قصہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ تو ان سینکڑوں قصوں میں سے ایک قصہ ہے جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے، مگر مشت نمونہ از خروارے، یعنی ایک بڑے ڈھیر میں سے ایک نمونے کے برابر ایک قصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین، ہم سب کی ماں، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک مرتبہ رمضان ہی کے مہینے میں
بعض روایتوں کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھانجے تھے، انہوں نے 1,00,000 درہم بھیجے ہدیے کے طور پر کہ آپ استعمال فرمائیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو خادمہ تھی، آپ نے خادمہ سے کہا کہ گھر میں جتنے طشت ہیں، جتنے برتن ہیں، وہ سب لاؤ، تھال ہمارے یہاں کہتے ہیں، تھال ہے وہ تھال لاؤ، برتن لاؤ، اور یہ درہم برتن بھر بھر کے مدینہ منورہ کے جتنے ضرورت مند لوگ ہیں ان ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ خادمہ نے تکمیل کی، حکم کی، اور سارے درہم مدینہ منورہ کے جتنے ضرورت مند لوگ تھے ان میں تقسیم کر دیے گئے۔ شام ہوئی، رات ہوئی، افطار کا وقت آیا، حضرت عائشہ نے خادمہ سے کہا کہ ہمارا افطار کا سامان لے آؤ۔ تو گھر میں جو روکھی سوکھی روٹی تھی، کھجور کے چند دانے تھے، وہ پیش کیے گئے۔ خادمہ نے جھجکتے ہوئے کہا کہ ام المؤمنین، کاش آپ 1 درہم بچا لیتی تو میں اس کا گوشت بازار سے لے آتی، پکا لیتی، یہ گوشت آپ اور ہم افطار میں استعمال کر سکتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، ارشاد فرمایا کہ او اچھا، اگر پہلے بتا دیتی تو ہم ایسا کر لیتے۔ خادمہ کی بھی دل جوئی مقصود تھی، اس کو ٹالنا نہیں تھا، تو ارشاد بڑے پیار سے فرمایا کہ اگر پہلے بتا دیتی تو ہم ایسا کر لیتے۔ آپ واقعے کی گہرائی کو ناپیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، 1,00,000 درہم آتے ہیں اور وہ سارے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور ضرورت مندوں تک پہنچ جاتے ہیں، گھر میں 1 درہم نہیں بچتا، اور یہ درہم تقسیم ہو رہے ہیں۔ ان کے دل میں ایک لمحے تک یہ احساس نہیں آیا کہ میرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے، میں اپنے لیے کچھ بچا کے رکھ لوں، باقی جو ضرورت سے زائد ہے وہ تقسیم کروں۔ یہ ان کا بہت بڑا ظرف تھا، ایسا ظرف دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی، ایسی خوبی تو دنیا میں کوئی لاکھ چاہے تب بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، ایسا نہیں تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے گھر میں اور صحابہ کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ قلاش تھے، نادار تھے، فقیر تھے، حاشا وکلا، توبہ، اللہ ان کو بھی نوازتے تھے، ان کے پاس بھی دولت آتی تھی، لیکن وہ یہ ساری دولت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ان کا فقر اختیاری تھا، وہ خود فقر میں زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہ عیش و تنعم میں اور بہت شاہی ٹھاٹ ماٹ کے ساتھ زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کا فقر اختیاری فقر ہوتا تھا، تو اتنا خرچ کرتے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اتنا اس قدر خرچ کر سکیں۔ حضرت علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جو زین العابدین بھی کہے جاتے ہیں، علی زین العابدین، تابعین کا دور ہے، زمانہ ہے، مدینہ منورہ میں کوئی روزانہ آتا ہے اور گھر کے باہر ضرورت کا سامان بوریوں میں بھر کر رکھ کر چلا جاتا ہے۔ جب گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو ضرورت مند مسلمانوں کو اور ضرورت مند اہل مدینہ کو اپنا سامان باہر رکھا ہوا ملتا ہے، اور اسی طرح ان کا گزر بسر چلتا ہے۔
ایک مدت تک اسی طرح چلتا رہا، پتہ نہیں کون رکھ کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور سامان کا سلسلہ یہاں منقطع ہو جاتا ہے۔ تب جا کر لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ علی ابن حسین تھے جو یہ سامان ہمارے گھروں کے باہر رکھ کر جاتے تھے۔ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں اور صرف اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس صفت کے ساتھ خرچ کرنا کہ داہنا ہاتھ خرچ کرے اور بائیں کو اس کا علم نہ ہو، اتنی پوشیدگی کے ساتھ خرچ کرنا ایک ایسی صفت ہے کہ یہ صفت قیامت کے روز انسان کو، مسلمان کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگا دے گی، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ اپنے کسی خادم کو کہہ دیتے، لیکن نہیں، وہ ضرورت کا سامان اپنی پیٹھ پر لاتے اور رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ کے ہر ضرورت مند گھر کے باہر خود لے جا کر رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ جب ان کو انتقال کے بعد غسل کرانے کے لیے، تکفین کے لیے اور ان کی تجہیز کے لیے، غسل کرانے کے لیے جب ان کا کپڑا ہٹایا گیا کمر پر سے، تو ان کی کمر پر ایسا نشان تھا جیسے ایک مزدور کی کمر پر ہوتا تھا۔ وہ بوریاں اٹھا کر، وہ تھیلے اٹھا کر ان کی پیٹھ پر ویسا نشان بن گیا تھا جیسے ایک مزدور کی پیٹھ پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ ہی کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال ہی میں سے خرچ کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک ہمیں مالی امداد کرنے اور غمخواری کرنے کا سبق